جو ان کے اندر نئی داخل ہوئی، فرمایا کہ وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا، وہ رہبانیت، لذات سے کنارہ کشی، ترک دنیا، یہ ایک نئی چیز انہوں نے از خود اختیار کر لی۔ فرمایا کہ ابتدعوها، یہ بدعت انہوں نے خود ایجاد کی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں عیسائی راہبوں کے بڑے واقعات مشہور ہوا کرتے تھے کہ جی یہ بیٹھے رہتے ہیں اپنی خانقاہ میں، دنیا کے سارے معاملات سے انہوں نے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے، کھاتے بھی نہیں ہیں، پیتے بھی نہیں ہیں، لباس بھی جو ہے ان کو اپنا ہوش نہیں رہتا ہے، بس عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ حالانکہ اس چیز کی تعلیم عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں دی تھی، کسی نبی نے بھی یہ تعلیم نہیں دی ہے کہ اپنے گھر بار کو چھوڑو، اپنے کام کاج چھوڑو، سب لوگوں سے کنارہ کش ہو کر ایک خانقاہ کے اندر بیٹھ کر ہو حق کے نعرے لگاؤ، تسبیح گھماؤ اور چلے کاٹو، مراقبے کرو، یہ کسی نبی نے بھی تعلیم نہیں دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ رہبانیت یہ انہوں نے از خود ایجاد کی۔ ما کتبناها علیہم، ہم نے ان کے اوپر یہ فرض نہیں کیا تھا، الا ابتغاء رضوان اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ کی رضا حاصل کریں۔ ان کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ اللہ کو راضی کریں، اللہ کے احکامات کی پیروی کریں، اللہ کی بندگی خود بھی کریں، لوگوں کو بھی اللہ کی بندگی کے راستے کی طرف بلائیں۔ فرمایا فما رعوها حق رعایتها، پھر جو بدعت انہوں نے خود ایجاد کی تھی، اس لیے کہ ہم دنیا کی لذتوں میں پھنس کر آخرت سے غافل نہ ہو جائے، اس میں مزید نئی نئی چیزیں داخل ہوتی گئیں، اور اس کے بعد پھر یہ ایک الگ مذہب کی صورت میں جو ہے سامنے آئی رہبانیت، جس میں راہب جو ہوتے تھے دنیا کی چیزوں کو چھوڑ کر نہ وہ شادی کرتے تھے، نہ اچھی چیزیں کھانے کی کوشش کرتے تھے، نہ جو ہے اور کاروبار یا معاشرتی معاملات میں وہ حصہ لیتے تھے، بس وہ یہی سمجھتے تھے کہ یہ دنیا جو ہے یہ مایا کا جال ہے، اس سے جان چھڑاؤ۔ اور یہ جو رہبانیت ہے اس کے بڑے بڑے مشہور واقعات ہیں۔ راہب سب کو چھوڑ چھاڑ کر اپنے خانقاہ میں جا کر بیٹھ جاتے تھے، ماں ملنے آئی اس کو بھی باہر سے ہی چلتا کر دیتے تھے کہ نہیں جی یہ کسی سے نہیں ملیں گے، دنیا چھوڑ دی ہے انہوں نے، رشتہ دار، گھر بار، کام کاج، کاروبار، ہر چیز چھوڑ کے بس یہ اللہ والے ہو گئے۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ تو یہ حکم نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون، کہ ایمان والو کھاؤ وہ پاکیزے جو ہم نے پاکیزہ چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں، اور بندگی کرو صرف اللہ کی، اگر تم واقعی اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو اسی کا شکر ادا کرو۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا، کہ اے بنی آدم ہم نے تمہارے لیے پوشاک اتاری ہے، لباس نازل کیا ہے، تمہیں یہ لباس عطا کیا ہے، یواری سوآتکم وریشا، جو تمہارے لیے زیب و زینت کا بھی باعث ہے، تمہارے جسم کو بھی چھپانے کا ذریعہ ہے۔ تو دنیاوی لذات سے کنارہ کشی یہ نہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ہے، نہ عیسیٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں تھی، نہ کسی اور کی تعلیمات میں تھی، لیکن اس کے باوجود یہ چیز پھر یہاں ہندوستان میں آئی، یہاں پر سادھو اور ملنگ لوگ وہ نام نہاد دنیا چھوڑنے کا ڈرامہ کر کے فنا سے اللہ ہونے کے لیے ریاضتیں کرنے لگے، اپنے جسم و جان کو خود تکلیف دینے لگے کہ اس سے جو ہے ہمیں زیادہ جو ہے وہ روحانی مرتبے حاصل ہوں گے۔ اور یہی کام ان لوگوں نے کیا جو کہ ہمارے ہاں صوفیاء کرام کہلاتے ہیں، جن کو بزرگان دین کہا جاتا ہے، جن کے لیے کہا جاتا ہے کہ یہ صوفیاء کرام نے بر صغیر میں اسلام پھیلایا۔ حالانکہ
یہ جو صوفیوں کا گروہ گزرا ہے، اس نے اسلام کے بجائے بے دینی پھیلائی ہے، اسلام کی کوئی خدمت انہوں نے نہیں کی۔ انہوں نے تو ہندو مت، عیسائیت اور اسلام کو ملا جلا کر ایک ملغوبہ سا دین بنانے کی کوشش کی۔ جس طرح سے معین الدین چشتی انہوں نے قوالی ایجاد کی کہ ہندو بھجن گاتے ہیں تو اس سے ملتی جلتی چیز قوالی گا لیا کریں، اور کہتے ہیں کہ جی ہزاروں ہندو انہوں نے مسلمان کیے۔ کون سے مسلمان کیے؟ جو پہلے بھجن گاتے تھے بعد میں قوالی گانے لگے۔ پہلے کھڑے بابا کے آگے وہ جھکتے تھے، اب وہ جو ہے قبر کے آگے جھکنے لگے۔ پہلے وہ کھڑے بابا کے نام پر اپنے بت کے نام کا پرساد کھایا کرتے تھے، تو اب یہ قبروں اور مزاروں کے اوپر نظر و نیاز اور یہ سب کچھ جو ہے کرنے لگے۔ کسی صوفی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس نے ایک تارا ایجاد کر دیا، کسی صوفی کے متعلق بتاتے ہیں کہ اس نے یہ چیز ایجاد کر دی، اور ان کے صوفیوں کی، ان کے نام نہاد بزرگوں کی تصویریں جو ان کے ہوٹلوں پر، ان کی گاڑیوں پر، ان کے ٹرکوں پر بنی ہوئی ہوتی ہے۔ کسی کے ہاتھ میں چمٹا ہے اور وہ جو ہے ناچ رہا ہے، یہ کون سا دین ہے؟ اسلام تو حیاداری کا دین ہے، بے حیائی کا دین تو نہیں ہے۔ ناچنے گانے والے کون سے دین کے پیروکار ہیں؟ کوئی صوفی ہے وہ جو ہے لباس سے بے نیاز، اپنے ہوش و حواس سے بے نیاز بیٹھا ہوا ہے اور کہتے ہیں کہ یہ بہت بڑا پہنچا ہوا ہے۔ تو جو جتنا زیادہ ہوش و حواس سے عاری اتنا ہی زیادہ پہنچا ہوا سمجھا جاتا ہے۔ حالانکہ اللہ کی کتاب اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات میں ایسی قطعاً کوئی گنجائش نہیں۔ ہندو مت سے عقیدے لیے انہوں نے وحدت الوجود کا، وہ جو نظریہ ان کا ہماہوس کا تھا کہ ہر شے وہی ہے، ایک ہی شے ہے پوری کائنات میں، وہ انہوں نے وحدت الوجود کے نام سے اسلامائز کرنے کی کوشش کی کہ یہ پتھر ہے، یہ چاند سورج ستارے ہیں، یا جو ہے درخت ہے، پودے ہیں، ہر چیز اللہ ہی ہے، شکلیں مختلف ہیں، وجود ایک ہی ہے۔ اور اس وحدت الوجود کے عقیدے کے سب سے بڑے علمبردار محی الدین ابن عربی، ان کو دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث ہر ایک بڑے اپنے اکابرین میں شمار کرتا۔ حالانکہ سعودی عرب کے جو یہ وہابی کہلاتے ہیں، ان کا جو محمد بن عبد الوہاب نجدی، جس کی بنا پر یہ وہابی کہلاتے ہیں، وہ بھی اپنی کتاب میں یہ لکھتا ہے کہ میں اس کا احترام کرتا ہوں، اس کو غلط نہیں کہتا، میرے اوپر یہ الزام ہے کہ میں ابن عربی کو کافر کہتا ہوں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو روحانیت اور ہندو مت کا یہ جو گیان دھیان اور یہ ترک دنیا والا معاملہ، یہ صوفیت کے نام سے یہاں کلمہ پڑھنے والوں نے بھی اپنایا، اور اس کے بعد خانقاہیں بنی، پھر یہ جو ہے مزار آستانے آباد ہوئے، اور پھر شرک اور کفر کا وہ بازار گرم ہوا کہ جس کی سزا آج امت کو یہود و نصارہ کے تسلط کی صورت میں اور تمام غیر اقوام کے کلمہ پڑھنے والوں کو مارنے کی صورت میں جو ہے مل رہی ہے۔ یہ دنیا کی سزا ہے، اور آخرت کی سزا تو اس سے کہیں زیادہ سخت ہے۔ تو اس سے بچنے کا یہی ایک راستہ ہے کہ خالص اللہ کی کتاب اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل پیرا ہوا جائے، اس کے مطابق جو ہے اس کو اختیار کیا جائے، اور اس کے خلاف جو ہے اس کو رد کر دیا جائے، چاہے اس کا کہنے والا یا اس کی طرف دعوت دینے والا کتنا بڑا نام ہو، کتنی بڑی اس کی شہرت ہو۔ تو اللہ کے لیے محبت اور اللہ کے لیے نفرت، یہ ایمان کا معیار ہمیں بنانا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ جیسے فرماتا ہے کہ طاغوت کا کفر کر کے تمہیں ایمان نصیب ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اپنے لیے، آپ سب بھائیوں کے لیے، کہ ہمیں اپنی کتاب اور اپنے آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی سچی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔